رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الشرک والسحر من الموبقات. شرک اور جادو تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک اور جادو سے بچو. صحیح بخاری شریف جلد سوم کتاب الطب حدیث نمبر 716. یعنی کہ یہاں پر دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں تباہ کر دینے والی چیزوں میں دو چیزوں کے نام بتائے گئے ہیں، اور اس میں شرک جو سب سے تباہ کن چیز ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ تباہ کرتی ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ ہے جادو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس چیز جادو کو واضح کیا ہے کہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور یہ چیز حق بھی ہے. اور جادو ایک ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ انکار کر سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا، اور قرآن کے اوپر ایمان رکھنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے. آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جادو نہیں ہے تو ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ واقعتاً یہ جو کہہ رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جادو ہے، قرآن میں ملتا ہے کہ جادو ہے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے. اب یہ بندہ بولتا ہے کہ نہ جادو ہے نہ اس کا اثر ہے، تو ہم اللہ کو دیکھیں گے. اللہ تو بتا رہا ہے کہ ہے اور اثر بھی کرتا ہے. رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جادو ہے اور اثر بھی کرتا ہے. یہ بندہ بولتا ہے کہ نہیں ہے، تو ہم اللہ کی مانے، رسول اللہ کی مانے کہ اس کی مانے؟ تو یہ چیز ہے نا کہ ہر بات کو دیکھنی پڑتی ہے، اور پھر یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ایک چیز کو جب اللہ نے قرآن میں ذکر کر لیا اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں اختلافی مسئلہ ہو، یہ تو قرآن میں ہے اور حدیث مبارکہ ہے، پورے باب موجود ہے. آپ کتب احادیث، خواہ وہ بخاری شریف ہو، خواہ وہ اور جتنے کتاب ہو، جس کو آپ اٹھائیں گے آپ کے پاس ایک حدیث مبارکہ نہیں ملے گی، پورا ایک باب ملے گا. باب میں یعنی کہ بہت سے احادیث مبارکہ کو جوڑ کر رکھا اور جمع کیا ہوا. تو یہ چیز ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن چیزوں سے ایمان خراب ہوتا ہے. ہاں جذبات میں آ کر اور ایک بندہ جو ہے نا بولتا ہے کہ میں نہیں مانتا، کوئی مائی کا لال مجھ پر کر کے دکھائے یا مجھ پر اثر کر کے دکھائے، تو یہ ان کی یہ جذبات ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. ہمارے لیے اعتبار رکھنے والی چیز اللہ کا کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو ہے بھی اور اثر بھی دکھاتا ہے. تو اسی لیے کہ ہم نے اس سے پناہ مانگنی ہے، اور اللہ کے ناموں کے ذریعے سے. یہ جو دعائیں سکھائی جاتی ہے آپ کو، تو کیا یہ مذاق کے لیے سکھائی جاتی؟ ہاں، آپ باتھ روم میں جاتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبائث کیا ہے؟ ہاں، قل اعوذ برب الفلق پورا پڑھو. یہ کیا ہے؟ سورہ ناس پڑھو. کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کو بچایا جا رہا ہے نا، کہ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اللہ کی تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے. نہ کہ آپ غرور میں آ کر قرآن سے انکار کر جاؤ، جادو نہیں ہے، قرآن بولتا ہے تم بولتا ہے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنات ہے، ڈاکٹر صاحب فرماتے یا فلانا صاحب یا ڈمکانا صاحب یا کوئی بھی صاحب جو نا جو بھی معاشرے میں جو مرتبہ رکھتا ہے وہ انکار کرے، اللہ تعالیٰ اقرار کرے، وہ انکار کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرے، اور پھر بولتے بھی ہے کہ وہ جاہل ہے جو اللہ اور رسول اللہ کی مانتے ہیں اور خود کو بڑے عالم سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے اور رسول اللہ کے فرمان کے خلاف بات کرتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو بھی ہے اور اس کا اثر بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جادو بھی ہے اور اس کا اثر بھی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے. ہاں، تم کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور وہ آپ کرے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دعائیں ہیں اور قرآن سے جو ثابت دعائیں ہیں اور جس میں اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ پڑھ لو، اور پھر یقین رکھو کہ انشاءاللہ مجھ پر یہ چیزیں اثر نہیں کرے گی. یہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے.
کہ اثر نہیں کرے گی ان دعاؤں کی برکت سے، مگر جب تم کہہ دو کہ یہ چیز ہے ہی نہیں تو پھر یہ قرآن کا انکار ہے۔ اگر تم بولو کہ یہ چیز ہے ہی نہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار ہے، احادیث، اتنے زیادہ احادیث مبارکہ سے انکار ہے۔ اور قرآن سے انکار کرنے والا اور حضور علیہ السلام کے فرمان سے انکار کرنے والا کیا ہے؟ بزرگ ہے آپ کے نزدیک، وہ آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ تمہارے نزدیک کیا ہے۔ دین کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ اور نیکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔